یہ ابن خلدون نہایت ہی متعصب شخص ہے. اس کی اسی کتاب میں آپ اگر ملاحظہ کریں تو اس نے کہا کہ یہ جو مذہب ہے امام باقر اور امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ نے جو یہ مذہب بنایا یہ بدعتی مذہب تھا. اس قدر یہ متعصب شخص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک اعتراض کے حوالے سے نہایت ہماری تفصیل کے ساتھ گفتگو جاری ہے. اعتراض کیا ہے؟ امیر المومنین نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ پہلی قسط ملاحظہ آپ نے کی، اگر نہیں کی تو جا کے ملاحظہ کریں تاکہ آج کی آپ کو گفتگو سمجھ آ سکے، کیونکہ یہ گفتگو کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ جدا گانا نہیں ہے، بلکہ گزشتہ سے ایک پیوستہ ہماری گفتگو ہے. پہلی اور دوسری قسط میں ہم نے جو گفتگو کی ہے حتماً آپ اس کو ملاحظہ کریں. اور یہ جو اعتراض آپ کے ذہنوں میں بھی ہے، ہمارے برادران اہل سنت کے ذہنوں میں بھی ہے کہ امیر المومنین نے دفاع کیوں نہیں کیا، اس کا جواب نہایت تفصیل سے ہم دے رہے ہیں ان ایام فاطمیہ میں. ملاحظہ فرمائیں روایت جس کو ہم نے اپنی دوسری قسط کے آخر میں بیان کیا تھا، آج اس کو مقدمے کے طور پہ بیان کرتے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ، جناب سعد بن ناصر الشصری سلفی متعصب شخص ہے. اس کی آپ تحقیقات اور تعلیقیں جو اس نے کتابوں پہ لگائے ہیں وہ پڑھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ کس قدر یہ متعصب شخص ہے. المجلد الثامن عشر، اس کی 18ویں جلد ہے. اس میں وہی روایت کہ عثمان کے جب گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو عثمان سے کہا گیا کہ عثمان لڑنا ہے. عثمان نے کہا ان رسول اللہ عہد الی احدن، رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا و انی صابر علیہ، اور میں اس کے اوپر صبر کروں گا، میں نے لڑنا چھڑنا نہیں ہے، کوئی میرا یہاں پر ساتھ نہ دے، سب اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں، تلواریں شلواریں سارے سائڈ پہ رکھ دیں، جو زرہ زورہ پہنی ہوئی ہے وہ بھی سائڈ پہ لگا دیں، بس صبر کرنا ہے. اور عثمان جو ہے وہ خدا کی عبادت میں لگ گیا. اور اس کے بعد کیا کیا ہوا انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. تو یہ روایت جو ہے جس کی سند بھی صحیح ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اس کے بعد دیکھیں اس روایت کی شرح کو لے کر، اس کے اوپر جو خود علماء اہل سنت نے اس کی شرح کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، وہ ہمارے لیے جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ یہ روایت اور اس سے آگے کی جو گفتگو وہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ سکے. المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، جناب ابو العباس قرطبی کی الجزء السادس، اس کی 6 جلد ہے. جب ہم اس میں جاتے ہیں تو اسی کو لے کے کیا بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 266 پہ. فلما کان یوم الدار وحصر قیل لہ، جب عثمان کے گھر پہ حملہ ہوا اور اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، گھیر لیا گیا اس کو چاروں طرف سے، الا نقاتل عنک، لوگوں نے کہا عثمان ہم آپ کی طرف سے لڑیں، آپ کو بچائیں، ہم موجود ہیں، طاقت موجود ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں کہ 40 لوگ بھی مل جاتے تو میں ان سے جنگ کرتا، پھر میں دیکھتا کہ کیسے یہ جو جسارت انہوں نے کی یہ کیسے کرتے ہیں. وہاں پہ امیر المومنین کے پاس آوان اور انصار موجود نہیں ہیں، امیر المومنین کے پاس 40 ایسے افراد موجود نہیں ہیں کہ جو ان کا ساتھ دیں، اور امیر المومنین وہاں پہ صبر کرتے ہیں. ادھر آ جائیں، یعنی یہ جو جزیات آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ نہایت اہم ہے کہ امیر المومنین کے پاس آوان و انصار نہیں ہیں، لیکن ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے غیرت کہاں گئی، شجاعت کہاں گئی، وہ جو ایک غیور شخص تھا، وہ جو خیبر کی شجاعت تھی وہ کدھر چلی گئی تھی. ان کے حوالے سے یوں اعتراض کیے جاتی ہیں. اس قضیے میں جب آ جائیں، عثمان کے قضیے میں آ جائیں تو یہاں پر جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے تو لوگ موجود ہیں، وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا کتنے لوگ موجود تھے. کہا کہ آئیں جنگ کرتے ہیں، لڑیں. عثمان کیا کہتا ہے ملاحظہ کریں، لا نہیں بھائی جنگ نہیں کرنی. کیوں جنگ نہیں کرنی؟ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ، ملاحظہ کریں، عہد علیہ عہدا وانا صابر علیہ، اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اور میں اس پہ صبر کروں گا. وہ کہتے ہیں یہ احادیث جتنی بھی ہیں کہیں پہ طوالت کے ساتھ، کہیں پر مختصری چیزیں بیان ہوئی ہیں، کس چیز پر؟ تدل علی ان النبی اخبرہ بالتفصیل ما جرى علیہ، کہ اللہ کے نبی نے عثمان کو تمام تفصیلات، یعنی یہ جو روایت ہے کہ اے عثمان تم نے صبر کرنا ہے، وہ صبر کس مقام پہ کرنا ہے؟ ممکن ہے اعتراض یہ ہو جائے کہ بھائی یہ جو روایت بیان کی گئی ہے آپ کو کس نے کہا کہ محاصرے کے حوالے سے ہے؟ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ ہم آپ کے اپنے ہی علماء کی فہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے ہی علماء نے کہا کہ اللہ کے رسول نے، یہ جو روایات ہیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے خبر دی تھی عثمان کو ان تفصیلات کی جو اس وقت یہ ماجرا پیش آیا جب عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. اچھا جی، اس کے بعد انہ سلم نفسہ، اور اس کے بعد عثمان نے اپنے آپ کو قضاء ان ذلک قدر سبق و قضاء وجب، اللہ کی قضاء و قدر کے سامنے عثمان نے سر خم تسلیم کر دیا. ٹھیک ہے، اپنا سر خم کر دیا، تسلیم کر لیا وہاں پر، اور کہا کہ بھائی میں جو ہے نا خدا کے حکم کے آگے، رسول کے حکم کے آگے کچھ نہیں کروں گا، جو قضاء و قدر، جو خدا کا فیصلہ ہے اس کے اوپر میں راضی ہوں. تو یہ چیز یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے.
اور اس وقت اس نے کیا کر وَلِذَالِكَ مَانَا كُلَّ مَنْ أَرَادَ الْقِتَالَ دُونَهُ، جتنے لوگ بھی جنگ کرنے کا ارادہ کرتے تھے عثمان نے کہا او نہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی نہیں جنگ کرے گا، کسی نے تلوار نہیں اٹھانی، سب تلواریں سائڈ پہ رکھ دو، سب سائڈ پہ ہو جاؤ، میں بس یہاں پر راضی ہوں۔ اور جو بھی افراد تھے ممن کان معه فی الدار و فی المدینہ، جو بھی اس کی مدد کرنے کے لیے افراد آئے ہوئے تھے، جو بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھے، عثمان نے سب کو منع کر دیا کہ جنگ نہیں کرنی۔ تو یہ فہم جو ہے اس روایت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اس کے بعد شرح سنن ابن ابی ماجہ جناب محمد الامین بن عبداللہ ابن یوسف حرری، ان کی شرح کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں المجلد الاول دار المنہاج کی چاپ، یہاں پر بھی پہلے وہی حدیث بیان کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں وہی حدیث کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الیہ عہدا وانا سائر الیہ، سائر صابر دونوں جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ وقال علی فی حدیث وانا صابر علیہ، یہاں پر بھی اس کو بیان کر دیا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کب کا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں ان عثمان بن عفان قال، کب؟ جب حاصرہ الناس فی الدار لیقتلوہ، تاکہ وہ لوگ اس کو قتل کریں جب اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، یہ اس وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی اوصانی بان اصبر ولا اقاتل، کہ میں کیا کروں؟ صبر کروں اور جنگ نہیں کروں، قتل نہیں کروں، کیا کہتے ہیں تلوار نہیں اٹھاؤں، یہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی تھی۔ تو یہ اس روایت کو لے کر کیا ہے؟ فہم ہے کس کی؟ خود علماء اہل سنت کی اور شارحین اہل سنت کی۔ اچھا جی، اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں تاریخ ابن خلدون، یہ ابن خلدون نہایت ہی متعصب شخص ہے۔ اس کی اسی کتاب میں آپ اگر ملاحظہ کریں تو اس نے کہا کہ یہ جو مذہب ہے امام باقر اور امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ نے جو یہ مذہب بنایا یہ بدعتی مذہب تھا۔ اس قدر یہ متعصب شخص ہے، یعنی ایسے افراد کہ جو تشیع کے اور اہل بیت کے معاندین میں شمار ہوتے ہیں، یہ ان میں سے ایک شخص ہے۔ تاریخ ابن خلدون، یہ اپنی کتاب جو نہایت مشہور کتاب ہے دار الفکر کی چاپ الجزء الثانی، اس کی دوسری جی عبد الرحمن بن خلدون صاحب جو ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں فقاموا الی الباب لیقتحموہ، کہ جب وہ لوگ وہ جو عثمان کو قتل کرنے آئے تھے دروازے پہ آ گئے، فمنعهم الحسن بن علی وابن زبیر ومحمد بن طلحہ مروان وغیرہ 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 ومعهم من ابناء الصحابہ۔ تو امام حسن، اس کے بارے میں آگے وضاحت کروں گا، یہ اور کچھ صحابہ جو ہیں وہ آ گئے ہی عثمان کا دفاع کرنے کے لیے کہ وہ عثمان کو نہیں قتل کرنے دیں گے۔ خیر میں ضمن عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو یہ ابن خلدون نے نقل کیا یہ وہ تاریخی جھوٹ ہے، جس کو افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ کچھ ہمارے شیعوں نے بھی قبول کر لیا کہ جی ہاں امام علی نے عثمان کا دفاع کیا، اپنے امام حسن اور امام حسین کو بھیجا کہ جاؤ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور عثمان کے گھر میں کسی کو گھسنے نہیں دینا۔ یہ ایک وہ تاریخی جھوٹ ہے کہ جو نہایت واضح و آشکار ہے، جو انہی بنو امیہ اور انہی کمپنیوں کی طرف سے تاریخ میں گھسا دیا گیا اور ہمارے چاند نادان افراد اس کو مان لیتے ہیں۔ اس کا جواب میں انشاءاللہ اگرچہ وہ ہمارے موضوع سے مربوط نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کا جواب یہاں پہ دوں گا، چونکہ یہ شبہ پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور پھر الگ سے اس کے اوپر ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا جی، تو اب کیا ہوا؟ وہ جب سب لوگ آ گئے، صحابہ کے بیٹے آ گئے، خود صحابہ آ گئے عثمان کا دفاع کرنے کے لیے، تو عثمان نے کہا نہیں بھائی کسی نے لڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ ثم قال لمن عنده، عثمان کے بعد جو اس وقت شخص موجود تھا اسے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آل سے کیسی دشمنی ہے، اللہ پوچھے ان کو، قد عہد الیہ عہدا، اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، فانا صابر علیہ، اور میں صبر کروں گا، آپ میں سے کسی نے نہ میرا کوئی دفاع شفا نہیں کرنا، ان کو آنے دو، تلواریں شلواریں لائیں، جو قتل کرنا ہے، جس کو مارنا ہے، جو جسارتیں کرنی ہیں وہ آگے بیان کریں گے۔ عثمان کی بیوی کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا، اور عثمان اتھے نماز پڑھنے میں مشغول ہے، ٹھیک ہے، عثمان نے کہا جو کرنا کرو، فری ہینڈ ہے آپ لوگوں کو، اللہ کے رسول نے کہا تھا تیری گردنیں اڑوا دیں، کچھ بھی کر دیں، تیری بیوی کے ساتھ کوئی جسارت کریں، تو نے کچھ نہیں کرنا۔ اور پھر ان کے علماء نے کہا بھائی عثمان کی جو فضائل میں سے ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، یہ فضیلت ہے عثمان کی، اور عثمان شہید ہے، اچھا شہید بھی ہے بھائی، ٹھیک ہے، ستم بالا ستم یہ ہے، شہید بھی قرار دیا گیا۔ ادھر امیر المومنین کی طرف آتے ہیں تو اہل سنت ایسے جناب ٹائٹ شائٹ ہو کے آ کے کہتے ہیں کہ دفاع نہیں کیا، کہاں گئی تھی غیرت، کہاں گئی تھی شجاعت، یہاں پر آ کے فضیلت بن جاتی ہے۔ تو یہ جو ایک دو گانگی ہے، یہ جو ایک دو رخی چہرہ ہے، ایک چھت اور دو ہوائیں، ٹھیک ہے، اور دونوں قضیوں میں فرق کتنا ہے کہ وہاں پر امیر المومنین کے پاس امان و انصار نہیں ہے، یہاں اس کے پاس امان و انصار ہیں، تب بھی عثمان کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں کرنا۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے ملاحظہ فرمائیں، چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تاکہ اس چیز قضیے کو واضح کر دیں۔ اب یہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کیا امیر المومنین نے
اپنے بچوں کو بھیجا عثمان کے دفاع کے لیے، امیر المومنین نے دفاع کیا تھا عثمان کا، خود امیر المومنین کی زبانی سناتے ہیں، خود اہل بیت نے جو اس چیز کو بیان کیا وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ یہ شبہ بھی یہیں پر دم توڑ جائے کہ عثمان کا دفاع امیر المومنین نے نہیں کیا تھا۔ ابھی کچھ شیعہ سنی ایک دو روایت آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں فقط مختصراً تاکہ یہ شبہ جو ہے وہ برطرف ہو جائے۔ المسترشد کس کی؟ جناب جریر رستم طبری الامامی، جو شیعہ طبری ہیں ان کی 4 صدی کے، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا نقل کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں 418 وما امرت ولا نہیت عنہ، نہ میں نے حکم دیا ہے کہ جاؤ بھائی عثمان کی گردن اڑا دو، عثمان کو مارو، اور نہ میں اس سے منع کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت بھی یہ تھا نا کہ لوگ آ گئے تھے قصاص لینے اور کہتے تھے امیر المومنین شامل ہے، تو اس وقت امیر المومنین نے بھائی نہ میں نے حکم دیا ہے اور نہ میں منع کرتا ہوں، کہ عثمان نے ایسے کام کیے ہیں، اگر ولو امرت بہ لکنت قاتلا، اگر میں حکم دوں تو میں قاتل شمار ہوں گا، کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر اس نے ایسے کام کیے، اگر کیا قطعی طور پہ جو اس نے ایسے کام کیے ہیں اور رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی ہے، اور اس نے بیت المال کے ساتھ جو کام کیا ہے اور دیگر جو اس نے جرائم کیے ہیں، اس کے لیے ایک عدالت لگائی جائے، بینے پیش کیے جائیں، گواہ لائے جائیں، اس کے مطابق شرعی جو ہے وہ اس کے اوپر قضاوت کرتے ہوئے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ ایسے ہی اٹھ کے جناب اس کو قتل کر دیا جائے بغیر کوئی عدالت لگائے تو اس سے میں قاتل شمار ہوں گا۔ ولو امرت بہ، اگر میں اس چیز کا حکم دیتا کہ بھائی عثمان کو قتل کر دو تو میں قاتل شمار ہوتا، ولو نہیت عنہ، اگر میں منع کر دیتا نہیں عثمان کو کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، لصرت ناصرا، تو اس کے برے کاموں میں شمار ہو جاتا اور میں اس کا ناصر و مددگار قرار پاتا۔ یہ شیعہ روایات۔ اس کے بعد اسی حوالے سے اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں انصاب الاشراف میں بلازری صاحب نے کیا نقل کیا ہے، دارالفکر کی چاپ ہے، جزء السادس کی 6 جلد ہے، اس میں دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سامع علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول وهو یخطب، امیر المومنین نے خطبہ دیتے ہوئے کیا بیان کیا جب عثمان کا ذکر آتا فضا کرا عثمان فقال واللہ الذی لا الہ الا هو ما قتلته ولا ما لعت علی قتلہ ولا ثانی، کہ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں نہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں اس کے قتل میں مجھے کسی قسم کا افسوس ہے، میں اس کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، البتہ جو اس کو قتل کر دیا گیا مار دیا گیا اس پہ مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے، مجھے اس پہ کوئی برا بھی نہیں لگا، ٹھیک ہے، نہ میں موافق ہوں نہ میں مخالف ہوں۔ امیر المومنین نے اپنا سٹانس کلیئر کر دیا یہاں پہ کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز نہ آئے کہ جناب امیر المومنین نے دفاع کیا تھا۔ یہ اسی کتاب میں انصاب الاشراف میں جب جاتے ہیں تو 224 پہ ملاحظہ فرمائیں رأیت علی علی منبر رسول اللہ حین قتل عثمان وهو یقول، کہ جب عثمان کو قتل کر دیا گیا تو امیر المومنین ممبر پر آئے اور امیر المومنین نے جو بیان فرمایا وہ کیا ہے کہ جی میں ما احببت قتلہ ولا کہتہ، کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ جو عثمان کو قتل کیا گیا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، بالکل ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس سے کراہت کا اظہار کرتا ہوں، میں بالکل نیوٹرل ہوں اس مسئلے میں، ٹھیک ہے، ولا امرت بہ ولا نہیت عنہ، نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں کہ عثمان کو جاؤ مار دو اور نہ میں اسے منع کرتا ہوں۔ تو یہ جو شبہ ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ امیر المومنین یا امام حسن حسین جو ہے وہ عثمان کے دفاع کے لیے گئے تھے، یہ ایک فقط اور فقط مخالفین مکتب اہل بیت کی طرف سے جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں ان شوشوں میں سے ایک عدد شوشہ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی واقعیت نہیں پائی جاتی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ یعنی یہ جو اقساط کا سلسلہ آگے جائے گا کہ امیر المومنین نے جو یہ دفاع نہیں کیا والا اعتراض کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کا ہم آخر تک تقریباً 7-8 اقساط میں اس کا جواب دیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد۔